اچھا حکیم صاحب، میدے کے امراض تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ گیس ہو گئی، قبض ہو گیا، تو جب یہ ہو چکا ہے تو اس کے لیے کوئی دیسی ٹوٹکا یا دیسی نسخہ ایسا ہو جو کہ بندہ استعمال کرے اور اس سے وقتی طور پہ تو چلو ٹھیک ہے، بعد میں بندہ اپنی روٹین ٹھیک کر لیتا ہے، خوراک ٹھیک کر لیتا ہے، لیکن وقتی طور پہ آرام آ سکے؟ ایک بڑا ہی آسان سہل نسخہ ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگوں نے وہ استعمال کیا اور وہ اس سے فائدہ بھی لے رہے ہیں، مشکل بھی نہیں، محنت بھی نہیں۔ جن لوگوں کو مستقل گیس رہتی ہے، جن لوگوں کو مستقل پیٹ پہ دباؤ رہتا ہے اور وہ پیٹ کے تناؤ کا شکار ہیں یا بدہضمی بھی ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، صرف تازہ پودینے کے پتے لیں 10 سے 15، ٹھیک ہے، یہ میں نے کہیں 15 بتائے ہیں، کہیں 10 لیے ہیں، تو یہ ان کی ریشو اتنی ہے، 10 سے 15 پتے لیں پودینے کے، اور اس میں 5 کالی مرچ لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آدھا چمچ سونف لیں۔ اس کو دن میں 2-3 مرتبہ منہ میں رکھ کے چباتے رہیں۔ اچھا، اس کو چبا کے اس کو نرم کرنا ہے، بالکل نرم ہو جائے اور اس کو کھا لیں۔ پودینے کے پتے چبانے ہیں اور اس کے بعد اس کو نگل لینا ہے۔ ہاں جی، پودینے کے پتے، کالی مرچ اور سونف، یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ مکسچر بنا کے، ہاں، یہ اتنا بہترین نسخہ ہے، یہ عارضی طور پر بھی معدے کی اصلاح کرتا ہے، اگر اس کو مداومت کی جائے، ہمیشگی کی جائے، تو یہ بہت ساری معدے کی دوائیاں چھوڑ دیتا ہے اور چھڑوا دیتا ہے، بشرطے کہ کوئی خطرناک چیز نہ بن چکی ہو، کوئی آنتوں میں انفیکشن نہ بن چکا ہو، کوئی ایچ پائلوری کا کوئی مسئلہ نہ آ چکا ہو، کوئی اندر ایسا وائرس نہ بن چکا ہو، کوئی بیکٹیریا نہ بن چکا ہو، خدا نہ خواستہ کوئی سوجن نہ بن چکی ہو، تو پھر ان کے علاج علیحدہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تبخیر کے لیے، بد ہضمی کے لیے، وقتی طور پر دباؤ کے لیے، جو سوجن بن رہی ہے غذا کی نالی میں، معدے میں نہیں، اس کو کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند نسخہ ہے۔ اچھا حکیم صاحب، کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو زیادہ کھاتے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی موٹاپے کا شکار ہیں، جو ہم کھاتے ہیں اب وہ ہم میں ڈائریکٹلی جا کے لگ جاتا ہے، تو کیا یہ معدے کی وجہ سے ہوتا ہے یا کوئی ہارمونز کا اس کے اندر عمل دخل ہے؟ جسم کا بڑھنا، دیکھیں پھیلنا، بڑھنا، یہ دونوں علیحدہ سے چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی عمر بڑھتی ہے تو انسان کی آنکھوں کی روشنائی بھی بڑھتی ہے، کان کی سنوائی بھی بڑھتی ہے، دماغ کا حجم بھی بڑھتا ہے۔ ہماری انگلیاں اتنی تو نہیں تھی جب ہم چھوٹے تھے، تو یہ چھوٹی تھی، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ جیسے جیسے عمر بڑھی پھر یہ بڑھتی چلی گئی۔ پہلے ہماری غذا آدھی روٹی ہوتی تھی، پھر 2 روٹی پہ چلی گئی، ہر چیز بڑھتی ہے، ہر چیز بڑھتی ہے، اور ہمارے جسم میں ایک نظام ہے، جو چیز ہم نے کھانی ہے اس کو ہضم کرنے والا ایک سیکٹر علیحدہ ہے۔ اب جو چیز ہضم ہو گئی اس میں جو فائدے مند چیزیں ہیں وہ تو رکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کچھ فضلہ بنا، وہ فضلہ خارج ہونے کا بھی ایک ٹائم ہے، اگر وہ خارج نہیں ہوتا تو پھر وہ جسم کے اندر بہت سارے ایسے امراض لے کر آ جاتا ہے، جس میں سے ایک موٹاپا بھی ہے۔ مطلب جسم کے فضلات جسم سے جو نکلنے ہوتے ہیں وہ خارج نہیں ہو رہے ہیں، وہ یورین پیشاب کی شکل میں ہیں، وہ سٹول کی شکل میں ہیں، پخانہ کی شکل میں ہیں، وہ پسینے کی شکل میں ہیں، وہ جسم میں بننے والے لعاب کی شکل میں ہیں، یہ کتنا لعاب بن رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں بن رہی ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم کو جو انرجی غذا نے دینی تھی وہ جسم نے تو انرجی حاصل نہ کی غذا کے ساتھ، تو پھر جسم اپنی ہی اندر والی چیزیں، جو اپنا مدافعتی نظام ہوتا ہے، اس کو ہی کوریدنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی انرجی یہاں سے لے رہا ہے، وہ اپنی انرجی پھر ادھر سے لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ اپنی انرجی ادھر سے لینا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ اندر سے چیزیں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، باہر سے جسم بدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اچھا، لٹک جاتا ہے، گوشت لٹک جاتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ ایسا ہو جاتا ہے۔ خواتین میں کچھ ایسے قدرتی طور پر عوامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ریلیزنگ کے بنائے ہوئے ہیں، جو سرکل کے لحاظ سے ہونا ہوتا ہے، اگر وہ مناسب نہیں رہیں گے، ان میں کوئی کمی زیادتی ہو جائے گی تو ڈائریکٹلی ان کے ہارمونز پر اثر جائے گا، تو جب ہارمونز امبیلنس ہو جائے گا تو موٹاپے کے اثرات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یا بہت سارے ایسے لوگ جو اوور ایٹنگ کرنے کے شوقین ہوتے ہیں اور کثرت نہیں کرتے، مطلب وہ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، تو جسم کی غذا بجائے انرجی جسم کو دینے کے لیے وہ جسم میں فضلے جمع کرنا شروع کر دیتی ہے، جس سے موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، فیٹ بڑھ جاتی ہے، اکثر کچھ لوگوں کا پیٹ بال کی طرح بن جاتا ہے، تو وہ پھر لیور فیٹی ہو جاتا ہے، جو اندر سے فیٹ ختم ہونی تھی، جگر نے صاف کرنی تھی، نہیں کی، تو وہ پھر پیٹ پر جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں، وہ بازو ٹھیک ہیں، فیس ٹھیک ہے، ہپ ٹھیک ہے، لیکن پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے، تو وہ موٹاپا کسی اور شکل کا ہوتا ہے۔
وہ پھر اندرونی آنتوں کے متعلقہ ہوگا, جگر کے متعلقہ ہوگا, یا سوزش کے متعلقہ ہوگا. ایک اوور آل ہیوی باڈی ہوتی ہے. وہ جبلتی طور پر بھی ہوتے ہیں, پیدائشی طور پر بھی کچھ لوگ ماشاءاللہ تندرست خاندان کے گھر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, کھاتے پیتے, یہ مشہور ہے جی, کھاتے پیتے گھر میں رہتے ہیں جی, اس حساب سے رہتے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے ان کو نعمتیں دی ہیں تو وجود ان کا بن جاتا ہے. اب اس وجود کو واپس لانے کا طریقہ صرف ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنی ایکسرسائز کو جو ہے نا وہ بہتر سے بہترین رکھیں تو اس سے ساتھ وہ بہتر ہو سکتا ہے. اور اپنے معمول میں ایکسرسائز کے ساتھ زیرہ اور چھوٹی الائچی کا کہوا, زیرہ چھوٹی الائچی, آدھا چمچ چھوٹا زیرہ اور 4 سے 5 چھوٹی الائچی, اس کا 1.5 کپ پانی میں کہوا بنائیں. 1 کپ رہ جائے تو صبح خالی پیٹ جو ہے وہ یہ کہوا استعمال کرنا شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ کہوا ہوتا ہے سنا مکی اور تیز پات. ٹھیک ہے, تیز پتہ ایک بڑا مشہور پتہ ہے, سستا ہے. سنا مکی کے لے لیں 5 سے 10 پتے, اور ایک پتہ جو ہے وہ تیز پتے کا. اس کا 1.5 کپ پانی میں کہوا بنائیں, اور یہ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد صبح اور شام, زیرہ اور چھوٹی الائچی کا صبح خالی پیٹ, اور یہ صبح شام لیں. انشاءاللہ پیٹ کا جو بڑھنا آپ کے ساتھ پرابلم کر رہا ہے وہ کم ہو جائے گا. اور ایسے لوگوں کو عمومی قبض ہوتی ہے, کانسٹیپیشن رہ رہی ہوتی ہے. قبض کا ہمارا ایک نسخہ بہت زیادہ وائرل ہوا, بہت سارا لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ان سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. سنا مکی 100 گرام, کالی مرچ 50 گرام, اور سونڈ جو ہے وہ بھی 50 گرام. یہ 3 چیزوں کا نسخہ ہے. یہ 3 چیزوں کا نسخہ باریک پیس کے سفوف بنا کے رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ لیں. یہ جو موٹاپے والے لوگ ہیں وہ سونڈ والا نسخہ بنا کے لیں. عمومی طور پر جو قبض کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ سنا مکی, کالی مرچ اور سونف. سنا مکی 100 گرام, کالی مرچ 50 گرام اور سونف 50 گرام. یہ والا اس کے ساتھ نسخہ استعمال کریں. کچھ لوگ جو سرد علاقہ جات میں رہتے ہیں, مجھے کچھ فون آیا لوگوں کا, تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نسخہ لیا ہے لیکن یہ زیادہ جلدی اثر نہیں کرتا, تھوڑا وقت لیتا ہے لیکن صحیح ہو جاتا ہے. وہ سنا مکی 100 گرام, کالی مرچ 50 گرام اور سونف 50 گرام, اور اس میں گلاب کے پھول, سچے گلاب کے پھول, گلاب جو ہے نا وہ اس میں استعمال کر لیں. وہ اس میں لیں 50 گرام. یہ والا نسخہ بنا کے لے لیں تو انشاءاللہ اس سے اس کا فائدہ ڈبل ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا. اچھا حکیم صاحب, جوڑوں کا جو درد ہے اس سے بھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اس کی کیا وجہ بن رہی ہے؟ ایک تو ایج کا فیکٹر آ ہی گیا, لیکن اس کے بعد بھی کیا کوئی خوراک ہے جو ہم مکمل نہیں لے رہے ہیں, ہمارے نیوٹرینٹس میں کچھ کمی رہ رہی ہے جس کی وجہ سے جوڑوں میں درد اکثر نکل رہی ہے؟ ہماری غذا میں بہت زیادہ نمک والی اشیاء کا استعمال, اور بہت زیادہ سوڈے کا استعمال, اور بہت زیادہ کوئی نشے والی چیزوں کا استعمال جو ہوتا ہے نا, وہ ہمارے جسم میں, جیسے ہم شروع سے ایک بات کر رہے ہیں کہ جسم سے کچھ فضلات کے خارج ہونے کا نظام ہے, اس میں سے ایک فضلہ ایسڈ تیزاب کو کہتے ہیں, یورک ایسڈ, جو اندرونی طور پر تیزاب تھا جو خارج ہونا تھا وہ نہیں نکل سکا. تو وہ جب جمنا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر جوڑ کمزور پڑ جاتے ہیں. پہلے جوڑوں کا درد تھا 50 سال کی عمر کے بعد, اب تو 18-20 سال, 12-14 سال, 20-21 سال کے نوجوانوں کو یہ درد ہونا شروع ہو گیا ہوگا. اور اس کی وجہ ہے ہماری غیر متوازن خوراک, جو ہم بہت زیادہ کولڈ ڈرنک لیتے ہیں, جو ہم بہت زیادہ نمک والی چیزیں استعمال کرتے ہیں, جو بہت زیادہ جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں. کچھ بچے میٹھا کھانے کے بڑے عادی ہوتے ہیں, میٹھے میں بہت پسند ہوتا ہے ان کو, چاکلیٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, کینڈیز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور بیکری آئٹم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ پھر جسم کی ضرورت آئرن کی تھی وہ نہیں ملا, جسم کی ضرورت پوٹاشیم کی تھی وہ نہیں ملا, جسم کی ضرورت کیلشیم کی تھی وہ نہیں ملا. تو وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں, جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں, اس سے پھر جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے.